جب ہم اگر اس کا ارادہ کر لیں کہ ہاں آج ہم نے اسلامی افکار، اسلامی عقائد، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی جو علوم ہیں ان کے حوالے سے ہم نے نئی بنیادیں رکھنی ہیں، نئی دنیایں آباد کرنی ہے، اور پھر سے ترقی کی طرف زوال سے نکل کے عروج کا سفر طے کرنا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس راہ میں رکاوٹیں کون کون سی ہیں۔ جب تک آپ اپنی راہ میں پڑی رکاوٹوں کا ادراک حاصل نہیں کریں گے، ان رکاوٹوں کو دور نہیں کر پائیں گے۔ جب تک رکاوٹوں کو دور نہیں کر پائیں گے تو منزل نہیں ملے گی۔ تو آئیے ان چند رکاوٹوں کا تذکرہ کریں۔ سب سے بڑی ایک رکاوٹ جو اسلامیان پاکستان ہوں یا اسلام ہو، ان کے ذہنوں میں علمی اور جو علماء مکاتب فکر اور علمی مدارس، انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز، کالجز سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ سوچ اکثر پائی جاتی ہے کہ اسلامی فکر اور فلسفہ ہو، عقائد ہو، قرآنی علوم ہو، ان کے لیے اسلامی عقائد کے بنیادی ماخذ کے طور پر قرآن کے ساتھ کئی بار حدیث مبارکہ کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، لیکن پھر ہم ہی میں سے کچھ طبقات اٹھتے ہیں، وہ حدیث مبارکہ میں غلطیاں نکال کے اس ذخیرے کو اتنا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے آپ استفادہ نہ کر سکیں۔ ایک ان تباہیوں اور تاریکیوں میں دھکیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی اہمیت کو جانا، حدیث کی اہمیت کو یعنی صاحب قرآن کے فرمان کی اہمیت کو بھلا دینے سے انسان قرآن سے بھی صحیح معنوں میں استفادہ نہیں کر پایا۔ ایک تو سب سے بڑی رکاوٹ ایسے طبقات ہیں جو قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، صاحب قرآن اور فرمان صاحب قرآن کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی رکاوٹ غور طلب بات ہے۔ ہمارے علماء، اسٹوڈنٹس جو اس وقت دینی علوم سے وابستہ ہیں یا یونیورسٹیز، کالجز میں، یہ بڑی غور طلب بات ہے، یہ سوچنا اور تصور کرنا کہ اسلام کے بہترین فہم اور سوجھ بوجھ صرف ہمارے سلف صالحین کے پاس تھی، اور عصر حاضر میں وہ فہم و ادراک اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے اسلام کی نشأت ثانیہ کی بنیاد رکھنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے ذہنوں کو مقید کر لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں کہ جو تفسیر 700 سال پہلے قرآن کی ہو گئی اب اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، جب ہم نے کہا کہ جو قرآن کے متعلق جو فہم آج سے 1000 سال پہلے بیان کر دی اب اس سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا، جو مسئلہ آج سے کسی نے 125 سال پہلے بیان کیا اب اس سے بہتر کوئی مسئلہ بیان نہیں کر سکتا، کوئی فتویٰ کسی نے 200 سال پہلے دیا، انسان اپنے ذہنوں کو قید کر لے کہ اس سے بہتر اب کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، اس سے بڑی اور جمود کی علامت کیا ہے؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ہر نئی اسلامی صدی کے سرے پر مجدد پیدا کرتا ہوں، جو دین کو ریوائیول دیتا ہے اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جب آگے کسی مجدد کو ماننا ہی نہیں، اور اپنی بریک لگا لینی ہے آج سے 100-200 سال پہلے کے کسی مجدد پر، اور کہنا ہے کہ نہیں اب اس سے آگے قیامت تک اور کسی کو ہم نے نہیں ماننا۔ تو اس سے بڑی اور رکاوٹ اسلام کی از سر نو ریوائیول کی بنیادیں ڈالنے کے لیے کیا ہو؟